اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ سبق میں ہم نے کچھ آیات اور ان کا ترجمہ پڑھا تھا۔ آپ کی اس بک کے سلیبس میں ٹوٹل 12 آیات ہیں۔ ٹوٹل آیات کتنی تھی؟ 12۔ ان 12 میں سے ہم نے 6 آیات پڑھی تھیں، ان کا لفظی ترجمہ بھی پڑھا تھا، با محاورہ ترجمہ بھی پڑھا تھا، اور اس میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں سے کون کون سی آیات اہم ہیں امتحانی نقطہ نظر سے جو پیپر میں اکثر آتی رہتی ہیں۔ وہ تقریباً 4 آیتیں بتائی تھیں آپ کو، دوسری، تیسری اور چوتھی اور چھٹی تھی غالباً۔ تو آج بھی ہماری جو سبق کا عنوان ہے وہ ہے آیت نمبر 7 سے لے کر 12 تک۔ آیت نمبر 7 سے 12 تک کا ترجمہ ہے، ذرا دھیان سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ وما، اور جو کچھ، آتاکم تمہیں دے، آتاکم تمہیں دے یا دیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وما آتاکم الرسول، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں، فخذوہ وہ لے لو، فخذوہ وہ لے لو۔ فخذوہ کا معنی کیا ہے؟ وہ لے لو۔ آگے، وا اور ما، جس چیز سے نہاکم تم کو روک دیں، وما اور جس چیز سے نہاکم تم کو روک دیں، فانتہو اس سے رک جاؤ، اور جس چیز سے تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ۔ پھر دیکھیے با محاورہ ترجمہ، وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے تم کو روک دیں، فانتہو اس سے رک جاؤ۔ آیت نمبر 8 دیکھیے جی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45۔ یہ آیت بھی ویسے آپ نے پہلے پڑھ لی ہے، اپنی نماز والے ٹاپک کے اندر آئی تھی یہ دوسرے چیپٹر میں۔ تو ان بے شک، الصلاۃ نماز، الصلاۃ نماز، تنہا روکتی ہے، عن الفحشاء، ان کا مطلب ہوتا ہے سے، الفحشاء بے حیائی، الفحشاء بے حیائی، والمنکری اور برے کاموں سے، منکر برے کام۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ آیت نمبر 9، ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، سورۃ الانعام آیت نمبر 164۔ وا اور لا، نہ یا نہیں، وا اور لا، نہ یا نہیں، تکسبو، تکسبو کا مطلب ہوتا ہے کوئی کرتا ہے، جو کوئی کرتا ہے، وا اور لا نہیں، تکسبو جو کوئی کرتا ہے۔ اب یہاں بریکٹ میں آئے گا گناہ، بریکٹ میں کیا آئے گا؟ گناہ۔ کلو، کلو کا مطلب ہوتا ہے جو کوئی، ہر کوئی، سب۔ نفس، آدمی، یہاں پر اس کا کوئی معنی نہیں کیا۔ الا، سو، الا سو، علیہا اس کے ذمہ ہے، علیہا اس کے ذمہ ہے، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے سو وہ اس کے ذمہ ہے۔ با اور لا، لا کا مطلب ہوتا ہے پھر نہیں یا نہ۔ تازرو، بوجھ اٹھانے والا، تازرو بوجھ اٹھانے والا، وازرتن اس کا مطلب ہوتا ہے بوجھ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بوجھ۔
وزر، اس کا معنی بھی ہوتا ہے بوجھ، اخرى دوسرے کا، اخرى دوسرے کا۔ پھر دیکھیے ذرا، وا اور لا نہیں، تازرو بوجھ اٹھانے والا، آگے وازرتن اس کا معنی بھی کیا آتا ہے بوجھ، اس کا معنی بھی کیا آتا ہے بوجھ، آگے وزر اس کا معنی پھر بوجھ آتا ہے اخرى دوسرے کا، اخرى دوسرے کا۔ دیکھیے ذرا، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب با محاورہ ترجمہ، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے سو وہ اس کے ذمہ ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ذرا اس آیت کی میں آپ کو تھوڑا سا ترجمہ اور تشریح بتا دیتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جرم کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی سزا بھی اسی کو ملنی چاہیے، وہی اپنے گناہ کا، اپنے کیے دھرے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ گناہ کرنے والا کوئی اور ہو، جرم کرنے والا کوئی اور ہو اور اس کی سزا کسی دوسرے کو ملے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو جرم کرتا ہے، جو مجرم ہوتا ہے، وہی اپنے جرم کی سزا بھگتتا ہے۔ آیت نمبر 10، یہ بھی مشہور آیت ہے اور عام آیت ہے، آپ نے یہ بھی ویسے پڑھ لی ہے، دوسرے چیپٹر میں عدل و انصاف کے ضمن میں یہ آیت آئی تھی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، سورۃ النحل آیت نمبر 90۔ ان بے شک اللہ خدا یأمر حکم دیتا ہے، یأمر حکم دیتا ہے، بالعدل عدل کا، انصاف کا، والاحسان اور بھلائی کا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالی عدل اور بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ آیت نمبر 11، یہ آیت آپ نے بار بار پڑھی ہے، یہ آیت آپ نے 9th میں پڑھی تھی، یہ آیت پھر آپ نے قرآن مقدس کا جو قرآن مجید کی خصوصیات آئی تھیں وہاں پر بھی یہ پڑھی تھی، اور چوتھے چیپٹر میں تدوین قرآن والے چیپٹر جو تھا اس میں بھی یہ آیت آئی تھی آپ کسی اسلامیات کے اندر، اور پھر اب آ رہی ہے۔ ویسے یہ اہم ترین آیت ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ انا بے شک، نحن ہم نے، انا بے شک، نحن ہم نے، نزلنا نازل کیا ہے، الذکر اس ذکر کو، ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا اور ہم ہی، وَإِنَّا اور ہم ہی، لہو اس کی، لحافظون حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 12، یہ آیت بھی آپ نے ویسے پڑھ لی ہے باب نمبر 2 میں، جہاں ارکان اسلام میں سے روزہ آیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس کے میں نے آپ کو 3 ترجمے بتائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کے 3 ترجمے، اے ایمان والو، مؤمنو، اے اہل ایمان، کتبہ فرض کیے گئے ہیں، علیکم تم پر، الصیام روزے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تو ہمارے آج کے جو سبق کا عنوان تھا وہ تھا منتخب آیات کا ترجمہ۔ پہلی 6 ہم نے پہلے پڑھی تھی اور یہ آج دوسری 6 تھیں۔ آج آپ کی آیات مکمل ہو گئی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، والسلام۔